اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 83، 84 اور 85 تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ کفار مکہ نے یہودیوں سے سوال کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہم ان سے سوال کریں اور وہ لاجواب ہو جائیں، اور یا اگر جواب دے سکے تو ہمیں پتہ چل جائے وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہودی چونکہ اہل کتاب تھے، وہ کتاب پڑھتے تھے، انہوں نے تورات و انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری صفات پڑھ رکھی تھی، تو انہوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ آپ 4 سوال کریں، ان 4 سوالوں کے اگر وہ جواب دے دیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ان 4 سوالوں میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال اصحاب کہف کیا ہیں، کتنے ہیں اور کتنا عرصہ وہ غار میں رہے، تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے متعلق تھا، اور چوتھا اور آخری سوال جو اس صورت مبارکہ کے آخر میں ہے وہ تھا سکندر ذو القرنین کے متعلق کہ سکندر ذو القرنین کون ہے، کیا تھا وہ، کتنی اس کی بادشاہی تھی۔ تو انہوں نے جو سوال کیا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اس کا جواب عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور آپ سے ذو القرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرمائیں میں تمہیں اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں اللہ کے کلام سے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کا سامان اسے عطا فرمایا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ اپنے سامان کے پیچھے چلے۔ یہ تو تھا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اب سکندر ذو القرنین کا اصل نام تھا اسکندر، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور انہوں نے اسکندریہ بنایا تھا، اس کا نام اپنے نام پہ رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پہ حکمران رہے ہیں، ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر۔ مومنوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت سکندر ذو القرنین، اور کافروں میں سے نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ اور ایک ایسا بادشاہ بھی آئے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوگا، اس کی بھی ساری دنیا پہ حکومت ہوگی، اور وہ ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ ان قریب انشاءاللہ تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، اور ساری دنیا پہ ان کی حکومت ہوگی۔ تو یہ 4 بادشاہ ہو چکے، ان میں سے سکندر ذو القرنین کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے۔ نام میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ان کا اصل نام اسکندر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں بادشاہی عطا کی، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کا سامان عطا کیا۔ سبب کہتے ہیں کسی بھی مقام تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اسے سبب کہا جاتا ہے۔ ہمارے عرف میں بھی کہتے ہیں جی آپ کس سبب سے یہاں پہنچے، کیسے جناب آپ راولپنڈی سے لاہور آئے، تو کہتے ہیں جناب گاڑی پہ آیا، ہوائی جہاز پہ آیا۔ تو جو سبب ہوتا ہے اسے سامان بھی کہا جاتا ہے، ذریعہ بھی کہا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دنیا پہ حکومت کرنے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ انہیں عطا بھی فرمائے تھے، اور پھر جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسباب اس کے لیے خود بخود مہیا فرما دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ ساری کائنات اس کی بنا دیتا ہے۔ تو چونکہ آپ کا کام دنیا کے اوپر اللہ کا نظام قائم کرنا تھا اور یہاں عدل و انصاف کو عام کرنا تھا، اس لیے جدھر جاتے تھے اللہ آپ کو فتح و کامیابی عطا فرماتا تھا۔ مزید آپ کے حالات و واقعات انشاءاللہ آگے آئیں گے، اور یہ ان اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ اقتدار والے ہوتے ہیں اور کچھ محتاط لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ جن کو اللہ اقتدار عطا فرمائے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے محتاط افراد پہ عدل و انصاف کریں۔ جو عدل و انصاف کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے پسند فرماتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کا ذکر خیر جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حقدار تک اس کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔